عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ التوبہ 10واں پارہ، اس کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی اپنی قدرت کا ایک نشان اور جہاد کے بارے میں حکم، یہ دو باتیں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. چونکہ سورہ الانفال اور التوبہ ان دو صورتوں کا موضوع ہی یہی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مشرکین سے لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک ختم نہ ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. ترجمہ یہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے یہ 12 مہینے مقرر کیے ہیں اس دن سے کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور یہ جو مہینہ جا رہا ہے محرم، چوتھا علیحدہ ہے رجب. ذالک الدین القیم، یہ دین ہے پکا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ تو ویسے ہی ناجائز ہے لیکن ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، مشرکوں سے لڑائی جاری رکھو سارے مل کر. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے مشرک تم سے لڑائی کرتے ہیں اکٹھے ہو کر. باقی تم یہ سمجھو گے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ زیادہ ہیں، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ یقین کر لو کہ اللہ ایمان والے کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو، تھوڑی تعداد ہو، تھوڑا اسلحہ ہو، اللہ ان کو کامیابی اور فتح عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. جس دن سے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. چنانچہ یہ 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے جس دن سے کہ اللہ نے یہ آسمان اور زمین بنائے. خدا کی شان کے وہ دریا جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا بھی منکر ہے. آج کل دریوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک دریا وہ ہے جو کہتا ہے یہ دنیا مادہ چلا رہا ہے. مادہ کیا چیز ہے؟ کچھ دیر یہ کہتے ہیں یہ خود بخود نظام بن رہا ہے. وہ دیر یہ روس کے اندر انقلاب آیا، کمیونسٹ کا انقلاب، لیکن انہوں نے بھی 12 مہینے ہی رکھے کہ اللہ نے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے. چین میں انقلاب آیا ماؤ زیدونگ کا، وہ بھی مہینے 12 ہی رکھے، کیونکہ اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے رکھا ہے. اب کوئی تیریا کہے نہیں میں کان سے دیکھوں گا، آنکھ سے سنوں گا، وہ خلاف نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ پاک نے 12 مہینے رکھے جو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں اور وہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، فروعات میں ہم ان کے مقلد ہیں، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ کسی دیریے نے ان سے مناظرہ رکھا تو امام صاحب دیر سے پہنچے. وہ کہنے لگا تم لوگ ویسے ہی ہوتے ہو، وعدہ پورا نہیں کرتے. امام صاحب نے فرمایا ذرا مجھ سے پوچھ تو لو کیا ہوا کہ میں آیا، آگے دریا تھا، پل نہیں تھا، کشتی نہیں تھی. اچانک ایک درخت گرا، اس سے پھٹے نکلے، اس سے کشتی بنی اور پھر کشتی خود بہت چلی. میں کنارے پر پہنچوں، اس میں ذرا دیر لگی ہے. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود پھٹے بنے، خود کشتی بنے، خود چلے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر
تھوڑی سی کشتی نہیں چل سکتی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند کا نظام، یہ انسانوں کا پیدا ہونا مرنا، یہ خود بخود ہو رہا ہے. اتنا بڑا نظام کو چلا تو رہا ہے. تو اللہ پاک کی توحید، اللہ کے وجود، تو جدھر انسان نگاہ مارے تو خدا کی توحید دلیل آتی. ایک شخص نے کہا، ایک عالم نے لکھا کہ قرآن میں آتا ہے وفی انفسکم، اپنے نفسوں میں غور کرو تو تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا. دیکھو ہم چلتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. کون اٹھاتا ہے؟ بھائی گاڑی میں تیل بھی ڈالنا پڑتا ہے، گاڑی کی ساری چیزیں بدلانی پڑتی ہیں. یہ کیسی گاڑی ہے کہ ایک گندے قطرے سے اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. سارا نظام اس کا، کبھی نہیں سنا کسی نے ہاتھ بدلائے ہو، کبھی سنا ہو کہ پاؤں بدلائے ہو. نہیں، نظام چل رہا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہے میرے قدم میرے گھر تک کتنے روز چلتا ہے. تو اس نظریے بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات چلا رہا ہے. صدر سکارنو مرحوم انڈونیشیا 13,000 جزیروں کا مسلمان ملک ہے. وہاں کوئی عیسائی نہیں تھا. یہ اقوام متحدہ جو کفار کے مفادات کا ایک ادارہ ہے. مسلمان مرے کوئی بات نہیں، اگر یہودی عیسائی کو تھپڑ لگ جائے تو پورا اقوام متحدہ شور مچا دیتا. اقوام متحدہ نے وہاں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تیمور نامی ایک جزیرہ جس میں عیسائیوں کو رکھا. اب وہاں بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ شروع ہو گئی. صدر سکارنو مرحوم انڈونیشیا کا صدر روس آیا، جس کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ ریوا سین مت پڑھو، سین وا رے پڑھو، سور کافر. اتنا بڑا کافر کوئی نہیں. لوگ کہتے تھے کہ روس جس ملک میں داخل ہو جائے نکلتا نہیں ہے. یہ سفید ریچھ ہے. شاباش ہو طالبان کو کہ ایسا بگایا، اس کو ایسا بگایا کہ لینن کے اور سٹالن کے مجسمے بھی لوگوں نے جا کر پٹھیوں میں فروخت کر دیے. طالبان نے روس کو ایسا سبق سکھایا. صدر سکارنو مرحوم جب پہنچے ماسکو میں تو وہاں کا وزیر اعظم اس زمانے میں تھا خروشیف. علماء اس کو خر کہتے تھے، خر عربی میں گدھے کو کہتے. تو وہ کہنے لگا سکارنو اتنا بڑا ملک ہے روس کا، اس میں مسلمانوں کا خدا ہم نے نکال دیا ہے. نعوذ باللہ. ابھی ہمارا جہاز مریخ ستارے سے واپس آیا ہے تو فضا میں بھی مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خدا نہیں. تو صدر سکارنو نے کہا کہ اگر آپ کا پائلٹ دروازہ کھول کے باہر چھلانگ لگا دیتا تو اللہ سے ملاقات اس کی ہو جاتی. اللہ ہے لیکن تم جیسوں کو خدا ڈھیل دیتا ہے. بہرحال قرآن کہتا ہے دیکھو مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی دہریہ ہے، مہینے وہ بھی 12 ہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے. ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ جو اب جا رہا ہے. اب محرم ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 1427 ہجری اب شروع ہو گئی، اور رجب چوتھا مہینہ ہے. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ دیکھیں ہندوؤں کی سن اپنی ہے، چیت، بیساکھ وغیرہ، وکرمی. عیسائیوں کی اپنی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قمری نظام اللہ نے دیا ہے چاند کا. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب سرحد میں وزیر اعلیٰ تھے تو وہ فرماتے تھے اگر تم ملازموں قمری سال کے مطابق اپنی تنخواہیں لو تو تمہیں سال کے بعد 10 دن کا بونس ملے گا. 3 سال کے بعد تمہیں 1 ماہ کی تنخواہ فالتو ملے گی. کیوں؟ قمری سال 355 دنوں کا، شمسی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، تو تمہیں 3 سال کے بعد 1 ماہ کا بونس مل جائے. اللہ کے قرآن نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ آپ نے فرما دی یا مواقیت للناس، اللہ نے یہ لوگوں کے لیے وقت رکھے ہیں. والحج، اور حج جیسی عبادت بھی چاند کے ساتھ معلق ہے. ہمارا نظام یہ سن ہجری سے کب شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید محراب مسجد نبوی، جن کا میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے فضائل شہادت بیان کی، ان کے کارناموں میں سے ہے کہ جب وہ دوسرے خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری بھی اپنی شان ہونی چاہیے. تو فرمایا اسلام کو طاقت ملی ہے ہجرت سے،
جب آپ نے وطن چھوڑا اللہ نے مسلمانوں کی حکومت مدینہ میں قائم فرما دی، تو اس لیے ہم ہجرت کا سن شروع کریں گے، اور پھر فرمایا کہ محرم سے شروع کریں گے۔ ہمارا اسلامی سال محرم پہلا مہینہ اس کا ہوگا، اور محرم سے ہم شروع کریں گے۔ کیوں؟ یہ اشہر الحج کا آخری مہینہ ہے، تو چنانچہ ہماری سن ہجری اب 1427 ہجری ہے، اور ہمارا محرم آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ یہ ہمارا نیا سال ہے۔ ہم 1000 سال انگریزوں کے ماتحت، انگریز ہندو 1000 سال مسلمانوں کے ماتحت رہے پورے ہندوستان میں۔ 180 سال انگریزوں نے ہم مسلمانوں سے اقتدار چھینا، ہمیں ماتحت رکھا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا؟ ہمارا نظام تعلیم بدل دیا، سن ہجری ہم سے چھین لی، ہمارے ذہن بدلا دیے، ہمارے ساری چیزیں بدلا کے رکھ دی۔ 180 سال میں عطا اللہ شاہ بخاری جب انگریز پر غصے ہوتے تو فرماتے تن کا گورا من کا کالا، اور فرماتے بر انگریز لعنت، بر پدرے انگریز لعنت، بر پدرے پدرے انگریز لعنت، اس کے باپ پر، اس کے دادے پر، اس کے پر دادے پر لعنت ہو کہ 1000 سال کی ہماری تہذیب کو اس نے بالکل ہم سے چھین لیا۔ لارڈ میں کالے اس نے انگریزوں کے دور میں نصاب تعلیم بنایا سکولوں کا، آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہم ان کو جو بڑی تعلیم ہے اعلیٰ وہ ہم لندن دیں گے، لیکن یہاں ان میں سے ایسے لوگ تیار کریں گے جو رنگ نسل کے لحاظ سے تو پاکستانی ہندوستانی ہوں گے، لیکن دل اور دماغ کے لحاظ سے گورے ہوں گے، ہماری سوچ کے مطابق کام کریں گے۔ آج وہی چیز ہے جو ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ چنانچہ سن ہجری مہینے خدا جانتا ہے، آج رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلامی مہینے کیا ہے۔ اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل 3 سال کا بچہ ہے، وہ بھی انگلش میڈیم سکول میں پہنچا ہوا ہے، قومی لباس اس نے اتار دیا۔ گری افغانان ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ سکول میں پتلون شروع ہوئی تو میں گیا اندر سکول میں، ہیڈ ماسٹر کو کہا، میں نے کہا کہ کیا اس سلوار قمیض سے آدمی کچھ نہیں بن سکتا؟ کہنے لگا اگر آپ پہلے آتے تو ہم نہ یہ نافذ کرتے، ہم تو آپ ان سے بنوا چکے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے لگا گاؤں میں چند انگلش میڈیم سکول ہے تو سارے بچے ادھر چلے گئے تھے، جب سے ہم نے پتلون شروع کیا تو سارے بچے واپس آ گئے۔ آپ اپنی قوم کو تو سمجھائیں کہ ان کا ذہن کتنا غلامانہ ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بے پرد لباس ہے۔ حیوانات کو اللہ نے ننگا پیدا کیا ہے، لیکن ان کی شرمگاہ پر بھی اللہ پاک نے دم رکھی ہے۔ لیکن آج انسان تو کیا، مرد تو کیا، عورتیں بھی ننگی پھر رہی ہیں، اور اس کو تہذیب اور روشن خیالی اور کیا کچھ ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ہر شخص کا فرض ہے کم از کم اپنا نظام تو وہ سن ہجری کے مطابق رکھے۔ اگر ہمیں اسلامی مہینے بھی نہیں آتے، اسلامی سن بھی پتہ نہیں ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہے، تو پھر آپ دیکھیں ہمارا اسلام کے ساتھ کیا تھا۔ دیکھیں سکھ ایک بے وقوف قسم کی قوم ہے، لیکن انہوں نے اپنی روایات پکی رکھی ہوئی ہیں۔ سکھوں کے 12 بجے ہر وقت ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ پکے اپنے، آج بھی انگلینڈ امریکہ میں بھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، 5 کاف جو ان کے نشان ہے نا، کرپان، کچھا اور کرپان، کچھا، کنگا، یہ 5 باقاعدہ ساتھ ہیں۔ ان کی عورتیں لیڈی ڈاکٹر ہے لیکن پنڈلیاں نگی نہیں کرتی کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور ہماری مسلمان لڑکیاں پیسوں کے پیچھے سب کچھ فروخت کر رہی ہیں۔ تو بہرحال اسلامی سال کا یہ اب محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آج 4 محرم ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو جاہلیت کے دور میں مکہ کے مشرک بھی دین ابراہیمی کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی پاک مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں، ایک صحابی نے لکھا کہ میں امریکہ کے کسی ایسے شہر میں گیا جہاں سارے یہودی تھے، صبح اٹھا تو ہفتہ تھا، ہوٹل بند، گاڑیاں بند، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے پوچھا، اس نے کہا آج ہفتہ ہے، آج کوئی چیز بھی تمہیں کھانے کے لیے ملے گی؟ تو کہتا ہے $60 کا مہنگا ناشتہ ایک دوسرے شہر میں جا کر کیا کہ وہ یہودی قوم جو لانتی قوم ہے وہ اپنے اس فرسودہ مذہب پر ہفتہ کے دن گاڑیاں بھی بند کرتی ہیں، اور ہم مسلمان جمعہ صرف گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم اپنی روایات کو اس طرح چھوڑ چکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں تم کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون و میں اپنی فوج کے پیر کلزوں میں اللہ نے غرق کر دیا، ہم شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تم سے موسیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، لیکن ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، 7 9 کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ تمہارے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کی راہ پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، یہودی، نہ ان کی راہ پہ چلانا جو گمراہ ہیں یعنی عیسائی۔ آج جناب ہمارے وسیع ظرف لوگ کہتے ہیں آج کل تہذیبوں کا آپس میں اتفاق ہو چکا ہے، کیا مطلب؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، حافظہ اگر وصل خائی صلح کل با خاص و عام، باب سلمہ اللہ واللہ باب رحمن رام رام، یہ خدا کی قسم اسلام نہیں ہے۔ اسلام اپنے دین پہ پکا ہے، کافر کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تم 9 کا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری اتنی مشابہت بھی نہ ہو۔ آج دنیا میں جتنے ملک عیسائی ہے نا، یورپ امریکہ، وہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، جہاں انگریز رہے وہاں بھی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جمعہ کی چھٹی تھی، تو نواز شریف صاحب جو آج کل بیچارے اللہ بتاتا ہے نہ مال کام آتا ہے نہ عہدہ کام آتا ہے نہ کچھ، عزت اللہ کے پاس ہے، پاسپورٹ کے لیے ترس رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ آئے تو فوراً اتوار کی چھٹی کی، گویا گورے خوش ہو جائیں گے۔ جمعہ کی چھٹی صرف عرب امارات میں ہوتی ہے اور ہفتے کی چھٹی صرف اسرائیل میں ہوتی ہے جو یہودیت کی واحد دنیا میں حکومت ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں اردن جو ہمارا پاس بغیرت مسلمانوں کا ملک ہے وہاں بھی ہفتہ کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ یعنی آپ ہم اپنی روایات کو خود چھوڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اس محرم کے اندر ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ 10 محرم کو فرعون ڈوبا سمے فوج کے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بحر کلثم سے پاک کر دیا۔ اتفاق کی بات دیکھیں، یہی ہفتے کے 7 دن ہیں نا جن میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی ان دنوں میں پیدا ہوئے، ان کی وفاتیں بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی۔ 18 ذوالحجہ کو ہجرت کا 23واں سال تھا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں شہید ہوئے، یعنی 26 ذوالحجہ کو شہید زخمی ہوئے، یکم کو دفن ہوئے۔ 18 ذوالحجہ 13 ہجری کو عثمان جو 35 ہجری کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبح تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ 21 رمضان کو مسجد کوفہ کے دروازے میں چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت ایران فارس میں منصوبہ بنا، فیروز نامی ایک مجوسی آیا۔ عثمان غنی کی شہادت عبداللہ بن سبا یہودی کے سازش کے تحت ہوئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ایک خارجی کے ہاتھوں ہوئی، ابن ملجم کے ہاتھوں، اور 10 محرم کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ انتہائی مظلومانہ حالت میں کربلا کے میدان میں 61 ہجری تھی اور 10 محرم تھی، وہاں پر شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں 18 ذوالحجہ بھی شہادت، یکم محرم بھی شہادت، 21 رمضان بھی شہادت، لیکن اس شہادت پر ایک خاص انداز اختیار کیا گیا۔ حالانکہ جو صحابہ کا مقام ہے فتح مکہ سے پہلے والوں کا، وہ بعد والوں سے بہت اونچا ہے۔ اس شہادت پر پہلے حضرت حسن حسین کے فضائل سن لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دربار میں ان کا مقام کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کی اس جان فانی سے رخصت ہونے کے 6 بار بعد فوت ہوئی۔ ان کے شوہر ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بطن سے حضرت حسن، حسین اور ایک صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ حضور نے اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے، اور ابو بکر و عمر ان کے بارے میں فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہو گئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ گرتے گرتے آتے ہیں تو نبی پاک نے اپنی گود میں بٹھا لیتے،
اس کے بعد فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہو، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اب حضرت حسن چھوٹے سے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ نبی پاس ہم خود نہیں بولتے، اللہ بلاتا ہے، گفتہ اللہ ببد گرچہ از بلکوم عبداللہ ببد، بات ان کی ہوتی ہے لیکن ارشاد اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ نبی حضرت علی مرتضی علیہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کی فوجیں، حضرت حسن کی فوجیں تا حد نگاہ آمنے سامنے آ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو قلعے پہ چڑھایا، کہا اگر یہ فوجیں آپس میں لڑ گئی تو اتنی بیواؤں کا، اتنے یتیموں کا کون سا بیت المال کا فیل ہوگا، بہتر ہے کہ میں جرگہ بھیجتا ہوں حضرت حسن کی خدمت میں۔ آگے حضرت حسن ہے کہ آج اقتدار کا بھوکا ہوتا، بات پہ بات آ گئی۔ باہر ملکوں میں جب کسی وزیر کے دور میں کوئی غلط کام ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جوتے مارنے کے بعد بھی ہمارے وزراء نہیں اترتے، اور آج کل تو وزیر اتنے ہیں کہ وزیر آباد شہر سے بھی بڑا شہر آباد ہوتا ہے، ہر آدمی مشیر وزیر سارا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جرگہ بھیجا، آگے حضرت حسن تھے، لگے میں صلح کرتا ہوں، میرے نانا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا تھا فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں تاریخ میں صلح کی کوئی مثال نہیں ہے، حسن فوج بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، لیکن اقتدار اتفاق کی خاطر حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اقتدار سے دستبردار ہو گئے۔ اس صلح کی مثال خدا کی قسم نے بھی، یہ نواسہ رسول تھا، جنت کے جوانوں کا سردار تھا، وہ کیا جانے کہ اقتدار بھی کچھ چیز ہے۔ حضرت اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہیں تو خالد بن ولید جنہیں دربار رسالت سے سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا، آج کل ہمارے ملک میں ہر ملک میں اعزاز تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ان کی مثال انا والے شیرنیاں تے موڑ موڑ دے بیکار، یہ اعزاز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس کو نشان دیتے ہیں وہ واقعی اس نشان کا حقدار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو نبی پاک نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ عمر فاروق کی دور اس نگاہ دیکھیں، صحابہ کرام فوج سمجھتی جس فوج میں خالد امیر ہے تو فتح ہوگی، عمر فاروق نے فرمایا یہ تو غلط بات ہے کہ ہمارا مخلوق پہ بھروسہ ہو جائے، ہمیں تو فتح دینے والا ہمارا اللہ ہے، مخلوق کیا کر سکتی ہے۔ آرڈر بھیجا کہ خالد پیچھے ہٹ جائے، آگے کوئی دنیا دار ہوتا بغاوت کر دیتا، خالد بن ولید ہے، فرمایا ٹھیک ہے، پیچھے آ کے عام فوج کی حیثیت سے لڑنا شروع کر دیتے۔ کسی نے پوچھا، کہا کہ آگے ہو کے لڑنا بھی اس کی رضا کے لیے تھا اور عام فوجی بن کے لڑنا بھی اس کی رضا کے لیے، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے صلح کی، اس کے بعد 20 سال امیر معاویہ خلیفہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، وہ وظیفے دیتے ہیں شہزادوں کو، اسلام کے شہزادوں کو قبول فرماتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ جو سین کا جھگڑا ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پہلے 3 خلیفہ برحق ہے، خلیفہ بلافاص صدیق، عمر فاروق، عثمان، کیوں؟ علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ امام ہے، یہ مقتدی ہے۔ معاویہ بھی برحق ہے کہ حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے وظیفے قبول کر رہے ہیں۔ اب جو آدمی علی کو مانتا ہے، حسن و حسین کو مانتا ہے، وہ تینوں کو بھی مانے گا اور معاویہ کو بھی مانے گا، ان کے درمیان تو انتشار ہے ہی نہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں یہ ہماری اپنی ذہنی خلفشار ہے، ہم بیمار ہیں، کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے، خدا کی قسم صحابہ میں اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت حسن یا حسین ان کے کندھے پر ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، فرماتے او غلام، او لڑکے، نعم المرکوب و رکبت انت، کیا خوب سواری خدا نے تجھے دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو براق پہ بیٹھ کے ساتھ میں آسمان سے جو اللہ نے لے جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں عمر یوں کہ نہیں کہتے نعم الراکب، سوار بھی بڑی شان والا ہے، کتنی شان والا ہے کہ جنتوں کا، جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا۔
ایک دن نبی پاک حسن و حسین کو اٹھاتے فرماتے اللہ منی احبہما، اللہ ان دونوں سے مجھے محبت ہے، فاحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرتے ہیں اس سے تو بھی اپنی محبت فرما۔ اب ہم جو ہے نا اہل سنت والجماعت، ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد۔ ہم خلفائے راشدین کی بھی اطاعت کو ایمان کا جز اور حضور کے خاندان نبوت کی بھی محبت کو بھی اپنے اسلام کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب انتہائی افسوسناک بات کہ 10 محرم کو 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، انتہائی دردناک مظلومانہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ ساری سازش ایک کڑیاں ہیں۔ عمر فاروق کو فیروز نامی مجوسی ایرانی شہید کرتا ہے، عثمان غنی کو عبداللہ بن سبا یہودی کی جماعت شہید کرتی ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو 21 رمضان کو خارجی ابن ملجم شہید کرتا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بغیر ان کے اہل بیت کے منافق ہیں جو کوفہ والے خط لکھ کے بلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں انہیں، اور آئے وہ پھر انہیں واپس نہ جانے دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ حضرت حسن حسین شہید ہے، ان کے بھائی بھی، ان کے پوتے بھی شہید ہیں۔ ان شہیدوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 21 یا 22 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ آج جب لوگ روتے ہیں تو ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ کوئی جاگ نہ پڑے بھائی، اگر علی کی دشمنی ہوتی ہے ابو بکر عمر عثمان سے تو دشمن کا نام کون اپنے بیٹے پہ رکھتا ہے؟ دیکھیں ہندوستان میں سلطان ٹیپو شہید تھا، نواب حیدر علی سلطان ٹیپو شہید رہے، انگریز کا راستہ روکا۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہوئے تو کوئی جنرل تھا گورا، وہ کہنے لگا کہ آج ہندوستان میں ہمارے راہ کی آخری اینٹ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیں کافر مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرقی پاکستان میں جب ہماری 93,000 فوج گرفتار ہوئی تو ہمارے جنرل نیازی کے سر پہ تھپڑ مارا جنرل اروڑا نے، پستول چھینا، کہا کہ میں نے 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لے لیا ہے، اور اندرا نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان اسلام کو بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے۔ یہ وہ ان کی دشمنی دیکھیں، آج ہم بھارت کو ماما چاچا سمجھ کر اس سے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ وہ گلستان سعدی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تھا، اس کو بھیڑیے کا خوبصورت بچہ ملا تو اس نے اس کو دودھ پلایا، گوشت کھلایا، پال دیا۔ ایک دن جو ننگا نہ آ رہا تھا تو بھیڑیا جوان ہو گیا، دیکھا تو تیر پھاڑ لیا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاقبت گرگ زیادہ گرگ اس پگیاڑا نے پتر پگیاری ہونے نہ لوگ کدے سنگ نہیں بڑھنے ہونے۔ خدا کی قسم آپ 1000 چاپلوسی کرے نا، ہندو ہندو ہے، عیسائی عیسائی ہے، یہودی یہودی ہے، تمہاری چاپلوسی سے وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ خدا کا قرآن غلط ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مسلمان یہودی عیسائی تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کے مذہب پر نہ آ جائے۔ چنانچہ حضرت حسین علی کی شہادت کے 300 سال بعد تک اس واقعہ پر کوئی ماتم، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 300 سال کے بعد ایک بغداد میں اسی زین کا خلیفہ آیا، اس نے کہا کہ 10 محرم کو عورتیں سر کے بال کھول دیں، سینہ کو بھی کریں، مرد کو بھی کریں، کالے کپڑے پہنے، مرثیہ خوانی کریں۔ اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں وذالک اول ما دخل الحسین، حضرت حسین پر ماتم کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسین کی شہادت انتہائی مظلومہ ہے، وہ شہید نہ بھی ہوتے تو حضور کا ارشاد ہے کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کے باپ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر ہے، قاتل مرحب ہے، باب العلم ہے، نبی پاسم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے سیدۃ النساء المؤمنین، مومنین کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کے وہ شوہر ہے۔ یہ سارا گھرانہ انتہائی عزت والا گھرانہ ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں آیا کسی کی شہادت پر، کسی کی موت پر اسلام میں کوئی سوگ یا ماتم جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص مر جائے 3 دن کے بعد سوگ ختم کرنا، بیوی خامن فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے، وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، زیورات 4 ماہ 10 دن تک نہیں پہن سکتی، رات کسی دوسرے گھر نہیں رہ سکتی، اسی گھر میں اس نے رات رہنی ہے جہاں پر اس کا شوہر فوت ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیسا منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے من ضرب الحدود، جو ماتم ہوتا ہے تو منہ پیٹتا ہے، وہ شکل جیوب گلا پھاڑتا ہے، اور وہ دعاب داول جاہلیہ اور جاہلیت کے لیے بین کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا جب جنازہ جاتا تو پیچھے بین کرنے والی عورتیں جن کو عربی میں نائحہ کہا جاتا ہے وہ روتی جاتی، کالے کپڑے لوگ پہنتے، کئی مہینوں تک نہاتے نہیں جس فوج منا رہے۔ اسلام نے فرمایا موت پر حق ہے، ایک اللہ نے رہنا ہے، باقی صاحب نے جانا ہے، جو آیا وہ جائے گا، 3 دن تک، اس کے بعد اپنے کام کاج کرو، مرضی مولا از مولا، اللہ تیرا فیصلہ ہے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے نا تقدیر پر، کہ جو کچھ ہونا ہے جو ہوگا اللہ نے پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ مسلمان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تیرا فیصلہ تھا، میں اس بات پہ راضی ہوں، تو فرمایا اس وجہ سے مسلمانوں میں پاگل کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر اکثریت دنیا کسی عورت کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، کسی چیز میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اسلام میں یہ بات نہیں، وہ کہتا ہے سب فیصلے میرے اللہ کے ہیں اور مرضی مولا اعظم مولا، مجھے اللہ پاک کے فیصلے پہ پسند ہے۔ چنانچہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، میں اپنے بھائیوں کے ان میں بھائی ابو بکر عمر بھی تھے، تو یہ نام لوگ کیوں نہیں لیتے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ابو بکر عمر اگر حضرت علی نے بیٹوں کے نام رکھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ تو ان سے محبت رکھتے تھے۔ ٹیپو شہید انگریز اس سے جل گئے تھے، تو انگریز اپنے دور میں ٹیپو نام کتوں کا رکھتے تھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ فرماتے تھے کہ میں جب لندن گیا، وہاں کے عجائب گھر میں نے ایک تلوار دیکھی، مجھ جیسا زوراور آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ یہ سلطان ٹیپو کی تلوار ہے۔ شیخ فرماتے تھے میں حیران ہوا کہ جو تلوار میں اٹھا نہیں سکتا، وہ مرد مجاہد تو اس کو کیسے چلاتا تھا۔ پھر میرا ذہن گیا کہ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 2 تلواریں لے کے لڑتے تھے اور 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا واقعی کتنی اللہ پاک نے ان کو طاقت دی۔ خدا کی قسم دنیا میں رستم زمان کی کہانیاں، یہ کہانیاں بھی حضرت علی کی شجاعت، خالد بن ولید کی شجاعت کے سامنے ماند ہو گئی کہ بھوکے کئی دنوں کے بھوکے انہیں کیسی شجاعت کی جوہر دکھائی۔ چنانچہ حضرت حسین کی شہادت بھی ایسے ہی ہے جیسے عمر فاروق کیا، عثمان غنی کیا، علی مرتضیٰ کیا ہے، حضرت حمزہ کیا ہے، جن کے لاش کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن چونکہ اسلام میں رونا دھونا جائز نہیں، 3 دن تک حدیث میں آتا ہے نبی پاسم کے چھوٹے صاحبزادے آپ کے 3 بچے شیرخواری میں فوت ہو گئے۔ ابراہیم جو تھے وہ ان صحابی کے گھر میں دودھ پیتے تھے جو لوہاروں کا کام کرتے تھے۔ نبی پاسم تشریف لے گئے، بیٹا فوت ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل پڑے۔ پاس عبد الرحمن بن عوف صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، ہمیں تو آپ صبر کا کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا ہر عمل قرآن کی تشریح ہے۔ فرمایا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرا دل تیری جدائی پر غمگین ہے، لیکن منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جس پہ رب راضی ہے۔ مقصد عزیز فوت ہو جائے، آنکھ کے آنسو، دل کی پریشانی کوئی بات نہیں، لیکن منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون، مرضی مولا از مولا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں غم گزارنے کا طریقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 10 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان نبوت کے بہت سارے جوانوں بچوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر حق ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمیں سن ہجری اپنانی چاہیے۔ آج ہم سوچیں کس جگہ کی سن ہجری ہے؟ ہمیں خدا کی قسم محرم رمضان یاد ہوتا ہے، باقی مہینے میں اسلامی نہیں آتے۔ اب جو ہم پر مغربیت مسلط کی جا رہی ہے نا، وہ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمان اپنی اسلامی روایات سے بالکل دور ہو جائے۔ گزشتہ ہفتہ لاہور میں ہمارے حکمرانوں نے ایک دوڑ لگوائی، علماء نے احتجاج کیے، مجلس عمل نے احتجاج کیے، ہر شریف آدمی نے کہا بھائی پاکستان آج 58 سال سے بنا ہوا ہے، مرد عورتیں نہیں دوڑی ہیں تو پھر بھی تو پاکستان پاکستان ہی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے دوڑ لگائیں گے کہ بعض ملک کہیں گے کہ پاکستان روشن خیال ملک ہے۔ اخبار میں آیا کہ اس دوڑ کی نگرانی
پولیس کے 12,000 ریزرو پولیس والوں نے کی اور 3 کروڑ روپیہ اس پر خرچ ہوا۔ گورنر صاحب نے بیان دیا کہ لوگ کہیں گے پاکستان روشن خیال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہماری حاضری بھی لگ جائے، اس نے کہا نہیں ضرور کرائیں گے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کھیلیں لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہندو عیسائی یہودی سمجھے کہ پاکستان میں اب لوگ نہیں ایسے جو مرضی کرنے آج ہم کر سکتے۔ ادھر بش کی بات سنیں، اسامہ بن لادن جن حضرات نے دیکھا ہے ہلکا پھلکا ایک مجاہد کبیر ہے، پتہ نہیں پہاڑوں میں ہے غاروں میں ہے، ڈک چینی صبح اٹھتا ہے تو بیوی کہتے ہیں خبر آئی ہے اسامہ زندہ ہے، وہ کہتی ہے نہیں، پریشان ہو جائے۔ بش کی بیوی کہتی ہے لارا کہ میرا خاوند سفر پہ نکلتا ہے تو اسامہ کے زندہ ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا خاوند مار نہ جائے۔ سبحان اللہ، ایک معمولی مسلمان کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنی بڑی طاقت والا بھی اس سے ڈر رہا ہے۔ آج اخبار میں تھا کہ بش نے کہا ہے کہ ہم سر اٹھا کے تبھی دنیا میں چل سکتے ہیں کہ اسلام میں جو انتہا پسند ہے ان کا راستہ ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ آج امریکہ میں اسلام 5واں مذہب ہے، 1 لاکھ آدمی امریکہ میں ہر سال مسلمان ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ کتاب جو امریکہ میں بک رہی ہے قرآن بک رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا یہ تو چلتی ہے درجے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو اللہ اور زیادہ، ہر آدمی سوچتا ہے وہ کیا کتاب ہے۔ مجاہدین جو کی شکل پکڑے گئے آج تک ان میں وہ شہید ہو گئے، نہ کوئی بکا ہے نہ کوئی چکا ہے نہ کوئی خدا کی قسم خریدا گیا ہے، وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے۔ انشاءاللہ بش صاحب آپ سر اٹھا کے کب چلیں گے؟ ہمارے سکول کی کتاب 11ویں میں لیڈر بش کے نام پر ایک قصیدہ لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ میر قاسم اور میر جعفر کا کردار ادا کرتے رہیں گے اور مجاہدین ٹیپو شہید والا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور نام اللہ انہی کا زندہ رکھتا ہے جو اللہ کے رسول کے سچے معنی میں تابعدار اور غلام ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کیا چیز؟ میں نے سن 56 میں ایک روسی کتاب کا ترجمہ پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب روس نے مذہب دشمنی میں لینن کا سٹالن کا انقلاب آیا سن 5 میں، ہزاروں مسلمان عورتیں کنووں میں چھلانگ لگا گئی، تو وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نکاح پر پابندی لگا دی، اب حلالی حرامی کی ہمارے یہاں کوئی تمیز نہیں۔ اور وہ لکھتا ہے کہ واسکو شہر میں جب موسم گرما ہوتا ہے تو 1400 ہم نے کلب بنائے ننگوں کے، مرد عورتیں ننگے بازاروں میں پھرتے ہیں تاکہ نئی نسل کو شرم و حیا کا بالکل پتہ نہ چلے۔ آج ہمارے ملک میں اخبارات دیکھیں تو آدھی ننگی عورتوں کی تصویریں ہیں۔ یہ کوکا کولا، پیپسی یہودیوں کی، لیکس صابن جس کی تصویریں ہمارے باہر سٹور پر لگی ہوئی ہیں، یہ سٹور ہے یا کوئی سینما ہال ہے؟ کیوں؟ یہودی تہذیب ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ پنڈی میں موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو موبائل کا اشتہار ہے تو گویا عورت ایک ٹکاؤ مال ہے، چاہے اس کو پیپسی کی شکل میں بیچو، اس کی عزت تو تم نے چھوڑی کوئی بھی نہیں۔ سنتے تھے کہ امریکہ میں یورپ میں ماڈل گرل ٹکاؤ مال عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ابھی تک یہ حالات نہیں آئے، بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے والوں نے، لیکن عورتیں اب انہیں مل رہی ہیں نئی ڈریس جو بک جائیں گی اور پیسے کمائیں۔ خدا کی قسم جس قوم میں بے حیائی آتی ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ڈنمارک ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کے کسی صحافی نے، حکومت نے نبی پاک ان کی گستاخی کی، کویت نے وغیرہ نے سفیر بلا لیے۔ ہم اتنے شریف ہیں کہ باجوڑ میں وہ ہمارے بندے بھی شہید کر دے تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے، اتنا کہتے ہیں ذرا وقت بتایا کرو تاکہ ہم تیار ہو جایا کریں کہ آپ کے بم آئیں گے ہم کب شہید ہوں گے، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ سوچیں پیغمبر اسلام کی گستاخی وہ ملک کر رہا ہے، وہ ہم نہیں بولتے۔ امریکہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گرد بھارت ہے جو 1 لاکھ نوجوان کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ہے جو لاکھوں فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ اب حماس وہاں ایک مجاہد گروپ آ گیا تو سارے یہودیوں عیسائیوں کو تشویش ہے کہ حماس کو اقتدار ہی دے گے، بھائی دہشت گرد تو اسرائیل ہے۔ اب آپ دیکھیں بھارت کے پاس ایٹم بم ہے، اسرائیل کے پاس ہے، فرانس جرمنی سب کے پاس ہے، لیکن پاکستان کا ایٹم بم یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایران کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر انہیں بڑی تشویش ہے۔ اس پر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نام کے مسلمانوں کی خدا کی قسم یہ برداشت کرنے والے نہیں۔ ریڈیو سنیں تو ایک دفعہ میں نے ایک روسی کی کتاب پڑھی، وہ لکھتا ہے
کہ استانی سکول میں پڑھا رہی ہے سوویت یونین میں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں چل رہی ہیں. ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے استانی کو کہ میں تو صبح گیا بیکری پر تو بند ختم تھے، تو بتائیں وہ ملک کہاں ہے، وہاں چلے جائیں. اس نے کہا پڑھو یہ لکھا ہوا ایسا ہے باہر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہی ہے. ریڈیو پہ کہتے ہیں جی پاکستان کی معیشت بڑی مضبوط ہے. کل ہمارے پاس کوئی ذمہ دار بھائی آئے کہنے لگے جی 400 روپے گھنٹہ ٹریکٹر ہے، ڈیزل اتنا مہنگا ہے. اب چینی، حالانکہ چینی مضر صحت ہے لیکن ہماری گھٹی میں پڑ گئی. اب چینی 185 روپے دھڑی پر مل رہی ہے، یہ معیشت مضبوط ہو گئی. اور وزیر اعظم صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ترقی کی راہیں اختیار کی ہیں یہ ہر غریب کو پہنچ رہے ہیں. واقعی پہنچ رہے ہیں. بس پہ چڑھو تو کرایہ دگنا ہے، ہوٹل پہ بیٹھو تو روٹی کا ریٹ دگنا ہے، ہر چیز میں انقلاب ہے. واقعی یہ ثمرات ہمیں باقاعدہ طور پر پہنچ رہے ہیں. اصل بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقامت حد من حدود اللہ. جس ملک میں اللہ کی حد ایک قائم ہو جائے، 40 سال رحمت کی بارش ہو، اتنی برکتیں نہیں آتی جہاں اللہ کا قانون نافذ ہونے سے ایک حد قائم ہونے سے آتی. خدا کی قسم امریکہ دہشت گرد ہے، افغانستان میں عراق میں کر رہا ہے. بھارت دہشت گرد ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، مسلمانوں کے مجاہد دہشت گرد نہیں ہے. کاش اللہ تعالیٰ میں اپنے اور پرائے اور اپنے دوست اور دشمن پہچانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.